کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی سپیچ ہو یا اگر آپ نے کوئی ایکٹ یا ایجنڈا پاس کروانا ہو، قانون سازی کروانی ہو یا آپ نے بجٹ پاس کروانا ہو، آپ ہمیشہ میڈیا سے، آپ ہمیشہ پارلیمان کے اس پہ فورم کے اوپر تمام پارلیمنٹیریئنز کی اس کی کاپی رکھ لیتے ہیں. لیکن بھی تھا، عمران خان جیل میں تھے، یہ رمضان بھی، یہ بھی ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے. زرتائی صاحبہ پچھلا رمضان بھی خان صاحب جیل میں تھے، یہ رمضان بھی جیل میں ہے. کب تک عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب احتجاج ہوگا، کتنی بڑی تعداد میں ہوگا، کس طرح نکالنے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل پاور ہے، اسٹریٹ پاور بھی ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے 26 نومبر کے بعد کہتے تھے نا کہ گولیاں کھانے کے بعد یہ پارٹی آگے نہیں آئے گی، آئے ہیں نا. کتنی دفعہ ہم نے نیشنل احتجاج کیا ہے، پیسفلی کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی انتہائی دکھ ہے، بہت تکلیف اس بات کی کہ میرا لیڈر بے گناہ ابھی تک دوسرے رمضان المبارک بھی جیل کے اندر بیٹھا ہے، ان کی بیگم صاحبہ بھی. اور طریقہ کار تو یہ کی ہے کہ کورٹ کے ذریعے انصاف ملے. کتنا ڈریگ کرنا ہے، کتنا معاملات کو لمبا کرنا ہے، وہ باہر آئے، انصاف ملے. اور ہم تو بار بار ایک ہی کریں کہ جن کی ضمانتیں ہوئے ضمانتوں میں رکھنا نہ ڈالیں، لوگوں کو باہر آنے دے تاکہ وہ اپنی جو ایک قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکے. کس کا خطاب نہیں سننے، آرمی چیف نہیں پہنچے جی یہاں پہ. یہ تو ظاہری بات ہے، پھر ان سے وہ زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی سپیچ میں وہ کیوں نہیں آیا، وہ اردلی وزیر اعظم بتا سکتے ہیں. بتائیے گا آپ کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور پرویز خٹک صاحب کو؟ انسان کوشش کر سکتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. ان کو شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ اسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو. یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی، اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی، آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے میرے لیڈر، وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ ان سے ضرور آپ سوال کریں جو پولیٹیکل پارٹی کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہیں. ہم تو اپنا الیکشن لڑ کے آئے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں. وہ بھی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم وہی موقف اپنا کے آپ سے وہ کریں. اب آخر خطاب کی سمجھ آئی کیا بات؟ خطاب اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ کو پہلے کاپیز دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ پریسیڈنٹ اس دور حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں سیٹ ہوا ہے کہ کبھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے یا کبھی کوئی پریزیڈنشل یا پرائم منسٹر کی سپیچ ہوتی ہے یا بجٹ ہوتا ہے. کبھی کوئی کاپی نہیں دی جاتی ایڈوانس میں. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں دی جاتی، جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی سپیچ ہو یا اگر آپ نے کوئی ایکٹ یا ایجنڈا پاس کروانا ہو، قانون سازی کروانی ہو یا آپ نے بجٹ پاس کروانا ہو، آپ ہمیشہ میڈیا سے، آپ ہمیشہ پارلیمان کے اس پہ فورم کے اوپر تمام پارلیمنٹیریئنز کی اس کی کاپی رکھ لیتے ہیں. لیکن آج بھی کاپی نہیں ہے. تو میم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑنا تو اس کو چاہیے جو فارم 47 کی حکومت پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں حسب کا کیا، ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس پارلیمان میں آئیں، ہمارا تو حق ہے کہ ہم حکومت کریں کیونکہ ہم ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں. تو جو ریگڈ الیکشن کے ذریعے آئے، جو ووٹ چوری کر کے آئے، ان کو مشورہ دے کے وہ حکومت چھوڑ کے جائے. بیٹھے رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، مریم نواز نے جو یار یہ میڈیا، اچھا مریم نواز نے ایک بڑا میرٹ پہ فیصلہ سنایا، ایم ایس میو ہاسپٹل کو نکال دیا اور پتہ چلا وہ 4 ہفتے پہلے اس نے استعفیٰ دیا ہوا تھا. ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. یہ نہیں ہے میری گاڑی، میری گاڑی کا ہے. آپ بیٹھے کی بلاک میں بھروسہ صاحب آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. ساتھی تو اس معاملے پہ آپ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں خود جو ہے واٹر اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں حصہ ہوں. اس کی ہم نے ریکوزیشن بلا کے ایک میٹنگ کروائی، اس کی میٹنگ نہیں ہوتی یا نہیں ہونے دی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تمام صوبے میرے ہیں، چاہے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے تمام صوبے میرے ہیں. پانی کے معاملے میں کسی صوبے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس دن بھی میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی فار واٹر ریسورسز میں کہا، چیئرمین صاحب کو میں نے کہا، مقصد صاحب کو، تمام پیپلز پارٹی کے ہمارے لوگ بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی پارٹیز کے لوگ بھی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سب سے کہا کہ ایجنڈے کو چھپایا نہ جائے. آپ ہمارے جو سندھ کے بھائی ہیں ان کو راضی کریں، اس کے اوپر آپ ان کو راضی کریں، ان کو سمجھائیں، نہیں تو ان کا موقف سنیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. جی، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ آخری لڑائی ہونے بھی پانی کے اوپر ہے، اس لیے ہمارے کسی بھی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے.
یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے جو ہے وہ پانی کو یا ریسورسز کو کھا رہا ہو. دیکھیے NFC ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں کا حق ہے, تو اس لیے یہ پانی کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. اگر ہمارے سندھ کے بھائیوں کو کوئی اعتراض ہے تو پلیز ان کے ساتھ بیٹھے, مزید اس کے اندر لڑائی نہ پیدا کریں, ان کے موقف کو سنیں, ان کے گریوینسز کو سنیں سندھ کے پانی کے معاملے میں. بہت اچھا کیا. میں اپنے سینیٹرز کو اور اپنے پارلیمانی پارٹی کے تمام MNAs کو شاباش دیتی ہوں کہ آپ سارے آج رمضان المبارک کے اندر سب تشریف لائے اور آپ لوگوں نے فلور کے اوپر بڑا پیسفل احتجاج کیا اور آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. پریزیڈنشل اسپیچ ہو یا پرائم منسٹر اسپیچ ہو, ہمارا موقف ہے ہم آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آپ میرے لیڈر خان صاحب سمیت, ان کی بیگم صاحبہ سمیت, ہمارے کارکنان سمیت تمام بے گناہ قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کریں. تیسرا یہ آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور ہمیں آپ نے اینٹی اسٹیٹ کہا تھا, تو آپ کو اس وقت کا موقف درست تھا یا جو 9 مئی میں انوالو تھے آپ نے آج ان کو وزیر مشیر بلا کے یہاں پہ پارلیمان میں بلایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست تھا یا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو فریم کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیونکہ اگر آپ کا موقف درست ہوتا تو جو لوگ 9 مئی میں انوالو تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے کہنے کے اوپر, تو وہ پھر آج آپ کے رینکس میں وزیر اور مشیر نہ ہوتے. یہ بتائیے کہ آپ انصاف مانگ رہی ہیں لیکن آپ کے بائیں جانب آپ کے MNA انصاف مانگ رہے ہیں, مجھے کیوں پارٹی سے نکالا؟ شیر افضل مروت, کچھ بتائیے گا. میڈم یہ کیا آرتھر شیلبی شیر افضل مروت سن رہے ہیں, ان کا کہنا ہے زرتاج گل کہہ رہی تھی آرتھر شیلبی. زرتاج گل صاحب, آرتھر شیلبی زرتاج گل یہ بتائیے گا کہ کریں گے, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ضرور کریں گے. زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مضبوط قسم کا احتجاج ہوگا یا صرف آپ اسلام آباد کے باہر او کریں گے؟ نہیں خیر, یہ جو آپ نے لفظ نکالا ہے نا منہ سے, یہ تو آپ کی مضموم کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں کہوں, لیکن یہ شہباز شریف کو مبارک ہو, یہ آپ کریں گے, یہ جو آپ کر رہے ہیں تو اسے کہہ رہے ہیں آپ کے مضموم ارادے میں سمجھتی ہوں, اس لیے نہیں جی یہ شہباز شریف کو طریقہ کار ان کو ہو. لیکن آپ نے جو عید کے بعد کی نا گرینڈ الائنس کی بات کی, آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کی بات کی, دیکھیے یہ میرا ملک صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے کہ ہم ہی اصولوں کی سیاست کر کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لڑتے رہے. آپ سب کا حق ہے. آپ کے ساتھ پیکا ایکٹ کے اندر کیا ہوا ہے آپ سچ نہیں بول سکتے ہیں. 26 ترمیم میں ججوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے الیکشن کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تو گرینڈ الائنس انشاءاللہ بنے گا, تمام لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں گے. ہم اور آپ سب نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے, ہم اور آپ سب اس کے شراکت دار ہیں, اور ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی, میرے لیڈر کا بھی, ہمارے سب کا یہی پاکستان کے اندر ہے. ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے, تو یہیں پر مل کے انشاءاللہ مسئلوں کے اوپر بھی بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اپوزیشن کی, اور انشاءاللہ موقف, کیونکہ عمران خان کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے, پاکستان کا موقف ہے.